جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس۔ اسموگ اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک لیتھل ایشو بن چکا ہے۔ لیتھل ایشو اس وجہ سے ہے کہ ہر گھر میں اس وقت اسموگ کا کوئی نہ کوئی افیکٹڈ ہے، اسپیشلی جو بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں۔ اور پنجاب میں، بالخصوص پنجاب میں اگر ہم ہیں تو لاہور، ملتان، فیصل آباد، یہ جو اضلاع ہیں یہاں تو اس نے پنجابی چیز جنہوں کہتے ہیں نا نیر پھیرتا جے، سیاہ نیر پھیرتا جے۔ اب ایشو یہ ہے، یہ تو آ گئی ہے، اسموگ تو آ گئی ہے، کیوں آئی ہے، وجہ کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے، پروٹیکٹیو میئر کیا لیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر منور صابر صاحب جو نہ صرف بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ ہیں بلکہ پاکستان میں جب اسموگ کی بات ہوتی ہے، انوائرمنٹل سائنس کی بات ہوتی ہے، مصنوعی بارش کی بات ہوتی ہے، فاؤنڈر بیٹھے ہیں جنہوں نے آئیڈیا دیا تھا مصنوعی بارش کا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بے تحاشا ورک کیا اور گورنمنٹ بھی اس کو اکنالج کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے جو باہر ہے وہ بڑا پریشان کن ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عام دیکھنے والا یہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تعداد اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، میری طرح کے لوگ ہیں بس جو دیکھ لیا اس کو سمجھ لیا، فوگ میں اور اسموگ میں کیا فرق ہے؟ اس وقت جو باہر چیزیں، جو باہر ماحول ہے، جو دھندلا دھندلا میں نظر آ رہا ہے کہ میری طرح کا آدمی ہوگا کہ جی دیکھو جی ٹھنڈ آنے لگی ہے، آ گئی ہے، فوگ آ گئی ہے، اس کو کیسے یہ سمجھایا جائے یہ اسموگ ہے؟ فوگ اور اسموگ کا تو پہلے ذرا فرق بتائیں۔ دیکھیں بڑی سادہ بات ہے، جو فوگ ہوتی تھی نا جسے ہم دھند کہتے ہیں، جی سر، وہ آپ سمجھ لیں کہ بادلوں کے بننے کا پروسیس جو ہے وہ بالکل زمین کے نیچے ہمارے سامنے آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ صاف ہوتا تھا، واٹر ویپر ہو، ہوا کا بھارا ہونا اسے آپ کہیں یا ڈینس کہیں۔ اب اسی فوگ کے اندر وہ جو آلودہ یعنی بادل بنے ہوئے ہیں، وہ بادل بننے کی وجہ ٹھنڈ نہ ہو بلکہ وہ دھواں، وہ آلودگی، وہ ڈسٹ پارٹیکل جو اس کے اندر شامل ہو کے، جو آپ نے لیتھل ورڈ یوز کیا بالکل اپروپریٹ کیا ہے، وہ پھر ایک زہریلی گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس کو سموگ کہتے ہیں۔ یعنی سموگ اور فوگ کے لفظوں کو ملا کے یہ لفظ بنا ہے جسے سموگ کہتے ہیں۔ اسموگ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ جو روزانہ کی بنیاد پر نیچے سے جو ہم مواد فضا میں پھینک رہے ہیں، اب لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ جو دھواں چھوڑ دیا گیا اس نے گریجولی اوپر کی طرف جانا ہے، جب خاص طور پہ دن کا وقت ہوگا۔ آپ کی ٹرانسپورٹیشن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، میں یہ نہ کلیئر کر دوں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ ستم ظریفی ہے، جس طرح آپ نے لیتھل صورتحال کہا، میں کہوں گا لیتھل حالات بھی ہیں کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے کو 2000 روپے جرمانہ ہے، لیکن اگر اسی کی موٹر سائیکل دھواں دے رہی ہے جو سب کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اسی طرز، اچھا پھر جرمانہ نہ کریں، لاہور شہر کے اندر 70-100 پوائنٹس ڈیزیگنیٹ کر دیں، جہاں پر گاڑی بند ہو، وہ کار ہے، وہ رکشہ ہے، اس کو اس ورکشاپ کا پتہ دے دیا جائے اور وہ پیسے جو ہیں اس کی جیب سے نکال کے وہ مکینک کو دے دیے جائیں، اس گاڑی کی ٹیوننگ کر دی جائے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی والے کا چلان کرتے ہیں، آپ نے 5000 کا کر دیا، وہ افورڈ کر سکتا ہے، حسل بسل کا شکار ہے، وہ پھر اسی طرح رہے گا۔ اس سے بڑا سورس جو ہے نا وہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن والی بسیں اور ٹرک ہیں، جو آپ کے شہر کے گرد و نواح میں گھومتے ہیں اور رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے شہر میں انٹرس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری چیز اس میں پھر آپ کے بھٹے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ کسان جو باقیات جلاتے ہیں وہ حصہ نہیں ڈالتے، وہ بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایک بھٹا 24 گھنٹے میں 100 ایکڑ سے زیادہ گندی آلودگی فضا کے اندر پھینک رہا ہے۔ ایک بھٹا؟ ایک بھٹا، مطلب میں آپ کو وہ کیپشن دے دوں گا ساتھ، آپ اس کو چلائیں تو پھر اندازہ کریں۔ مثلا دیکھیں نا، آپ نے ایک سوکھی لکڑی جلائی، ٹھیک ہے، وہ آگ پیدا کرے گی اور اس کا دھواں ہوگا سفید کلر کا۔ جو ہے نا بھٹوں والے، یہ گندی نسل کا کوئلہ جلاتے ہیں جس کے اندر موائسچر ہوتا ہے۔ اب جب آپ گیلی لکڑی کو اگر جلائیں گے تو پھر گندا دھواں پیدا۔ اچھا، وہ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ گرد و نواح سے کوڑا کرکٹ شاپر وغیرہ اٹھا کے وہ بھی اس میں پھینک دیتے ہیں، جو پھر بہت بھدا۔ اور لیتھل کا میں ایک جواب انڈیکیٹر دے دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اگری میں سے کرتا ہوں۔
جو عالمی ایجنسیاں ہیں وہ کہتی ہیں لاہور اور دلی جیسے شہر میں 24 گھنٹے سانس لینے کا مطلب ہے کہ آپ 30 سے 40 سگریٹ کے برابر دھواں اپنے لنگز میں اتار رہے ہیں. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ دھواں سگریٹ کے دھوئیں سے کئی گنا لیتھل ہے، کیونکہ اس میں صرف ٹوبیکو جلتا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے زہریلے مادے ہیں. 25 سے 30 سگریٹ کا دھواں، 30 سے 40 سگریٹس کا دھواں آپ انہیل اور ایکسیل کریں. اسی کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی 3.5 سال پہلے، تو الجزیرہ اور امریکن یونیورسٹی نے لاسٹ ایئر کہی تھی کہ دلی لاہور جیسے شہروں میں زندگی گزارنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایوریج لائف ہے نا وہ 7 سے 8 سال کم ہونا شروع. اس وقت تو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے نہیں، کہ لاہور میں نہیں، وہ پچھلے سال سے کہہ رہا ہے. اچھا پچھلے آج کل پھر وائرل ہے. ہاں، ہمیں پھر جب یہ ایشو آتا ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا. اور میں مزید بات بتا دوں کہ دیر از مور ٹو کم. ابھی سموگ ڈاکٹر صاحب آنی ہے، ابھی آنی ہے. اچھا وہ اب چونکہ میرے آپ کہہ لیں کہ شب و روز ہی اس کام میں گزرتے ہیں، تو لوگ جب افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو اپنی وہ پریڈکشن یا فور کاسٹ پہ ہوتا ہے کہ یار میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، اس لیے مجھے نہ اتنا افسوس ہوتا ہے نہ اتنی حیرت ہوتی ہے، چونکہ میں نے مطلب آپ انسانوں کو چھوڑ دیں. میں پھر وہ آپ کو تصویریں دے دوں گا. نیم کا پودا جسے آپ نیم اردو میں کہتے ہیں، یہ جنوری کے مڈ تک یا اینڈ تک اس کے پتے ڈیڈ ہو جائیں گے. یہ لاسٹ ایئر ہوا تھا، میں تصویریں آپ کو دے دیتا ہوں. سو اس سے جب پودے اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا. تاکہ پودے تو کاربن ڈائی آکسائڈ سی گیسز کو کنٹین کرتے. اچھا پھر یہ اگلا جو اس میں بات، نیم کے پودے کے پتے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، دیگر کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بالخصوص ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس شہر میں آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. تو آپ کی وہ فضا، وہ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ تو چلا دیتے ہیں جی 1600 ہو گیا 1700 ہو گیا. وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ CO2 بھی پھر فضا کے اندر معلق ہے جو ویسے ان درختوں نے کھا جانی تھی. اچھا ابھی آپ نے کہا یہ ابھی مزید ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹمپریچر گرنے پہ سردی میں زیادہ آتی ہے؟ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہی چونکہ لوگ پوچھتے ہیں پھر جو اب آہستہ آہستہ ہم یا پوری دنیا میں دیگر کام اتنے ہوتے ہیں ہم تھوڑا ڈھیٹ پن کا شکار ہوتے ہیں کہ اب لوگ نہ کالیں کر کے، تو وہ تو یہاں تک اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ جس طرح میرے پاس کو بٹن ہے میں نے دبانا ہے تو بارش ہو جانی ہے، تو وہ اب پوچھتے ہیں. اس وقت آپ یقین کریں کہ باقاعدہ لوگوں نے تنقید کی تھی. حال یہ ہے آپ نے کہا تھا گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا، آپ تھوڑا جلد بازی میں کہہ گئے. میری اس پہلی ایفرٹ کو اس وقت کے وائس چانسلر نے ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ رپورٹروں کو کہتا تھا جی ایسا کچھ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ جو پیسے میں نے لوگوں سے اکٹھے کر کے کام کیا، مجھے کوئی سلنڈر دے دیتے، مجھے کوئی فنڈنگ دے دیتے، میں وہاں ڈیرا ڈال کے. اس کے کئی طریقے ہیں نا، اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے ایک نا چیمبر بھٹی سی لگا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ خانسپور کی پہاڑیاں تھیں، ہمارے پاس 3 دن کے وسائل تھے تو ہم پھر جو کر سکتے تھے وہ کر کے آگے. یہ پریورٹی نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں وجوہات، سب سے بڑی وجہ نیت اور پریورٹی کی کمی ہے. میں آپ ہی کے مجوزہ ہی نہیں، جو ایک آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ بات کو نچوڑ کرسپ کر کے کہتے ہیں. تہاڈی گورنمنٹ گرین لاک ڈاؤن لا رہی ہے، بچیاں نو چھٹیاں دے رہی ہے، ہائی کورٹ نے سر نہیں نکال سکتا. دیکھیں ڈاکٹر نہیں جی ہوتا ہے انگریزی کا محاورہ ہے لک بیزی ڈو نتھنگ. آپ میرے دوست بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، یہ آپ کے کرو ممبر بھی مجھے جانتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے جی ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، آئے پتہ کیا کیا ہے جی ڈاکٹر صاحب دے جناب ایک نا سوراخ ہو گیا، سٹ لگ گئی ہے تو خون بہندا پیا. تسی انہوں پوچھتے ہو کی کر کے ہیں؟ وہ کہے گا میں ڈاکٹر صاحب نے سیب کھوا کے آیا تھی. آپ آگے رات کو آپ کہتے ہیں لو جی جوس سے تھوڑا جہا گوشت سے. تہاڈا تیجا بندہ ہے وہ دھیان پہنتا ہے، وہ اتوں جا کے 100 روپے کی پٹی لیا کے نا تو سوراخ بند کر دے گا. وہ کہے گا جاہلو خون وہ وگن ڈیا، وہ تسی بند نہیں کرن ڈے. سو سوال یہ ہے کہ جو کام مثلا تعلیمی ادارے بند کر دیں،
سر پارکس بند کر دیے, مارکیٹ 8 بجے ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا. اچھا پھر یہ چونکہ سیاست دنیا کا بھدا کھیل ہوتا ہے, یہ ڈومیسٹک آڈینس کو نا کچھ حوصلہ دینے کی بات ہوتی ہے. ایک نا جسے وہ ہماری بیوروکریسی میں فکرہ مشہور ہوتا ہے, فائل کا پیٹ بھرنا. یہ پیٹ بھرنے والی بات ہے. مطلب ایک بندہ جا رہا ہے, وہ کیا میں CO2 مطلب میرے نکلے گی جب میں سانس لوں گا اور آکسیجن میں کھاؤں گا, وہ میں گھر میں ہوں, میں سڑک میں ہوں, میں نے وہی کام کرنا ہے. جھگڑا تو اس ٹرانسپورٹ کا ہے, ان گاڑیوں کا جو دھواں دیتی ہیں. اچھا پھر کئی اینکر کیا کرتے ہیں, اب پتہ نہیں کتنے پروگرام وہ انوائرمنٹ والوں کو ساتھ لیتے ہیں, وہ فوراً جیکٹیں سی پہنتے ہیں. تو بندہ کو گاڑی روکی, انہوں پولے سوال پوچھے, دیکھیں یہ اچھی بات نہیں. وہ کہتا جی ہاں ہوا, میرے سے اجلت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ اس کا فائل کا پیٹ بھر گیا. تو اب آپ پہلے دیکھیں, اگر آپ سیریس ہیں, پہلے ڈیٹا جاری کریں کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں کتنی گاڑیاں ہیں, ان میں سے سر 50 لاکھ تو موٹر بائکس ہیں. آج میں ایک BBC کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ 30% انڈیا سے ہاں جی آپ کو یہ جو وہاں پر جو جلائے جاتے ہیں گندم کی کٹائی کے بعد جو کھیتوں کو جلایا جاتا ہے, جسے آپ کہہ رہے ہیں اٹ از لیس لیتھل یا لیس پرابلمٹک دین یہ بھٹیز, اس کا وہ 30% تو انڈیا سے آتا ہے ہمیں. دیکھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ روایتی طور پہ ہم کہیں کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے. وہاں پر اصل اس کا جو گڑھ یا بنیاد پڑی تھی نا 2015 کے میں یا 13 تھا, اوباما جب آیا تھا نا, تو اس کو کہا گیا, امریکن نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی زندگی کے کچھ گھنٹے کم ہو گئے ہیں. تو وہ اس نے تھوڑا حیرت سے پوچھا بھی کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے دنیا کے سب سے گندے شہر کے اندر تقریباً 1.5 یا 2 دن گزارے ہیں. یہ اگر آپ 2015 کی بھی بات کر لیں تو 9 سال تو ہو گئے نا. اب سوال یہ کہ آپ نے کیا کیا ہے. جو ٹرالیاں جو ریت لے کے آتی ہیں, جو مٹی لے کے آتی ہیں, آپ یہاں تک دیکھیں کہ بلال صاحب ہم نے ایک سپیڈ بریکر پہ کھڑے ہو کے کو پولیس والوں سے مدد لے کے تو ٹرالی کو کہا کہ گزرو. جب وہ گزر گئی تو اس کے بعد مٹی ہم نے ہاتھوں سے اٹھائی, 5 سے 10 کلو مٹی وہاں گر جاتی ہے. اچھا کاز پہ آپ جا نہیں رہے, کاز وجہ پہ آپ جا نہیں رہے. اچھا پھر آپ ٹرک گنے, پھر آپ وہ بسیں گنے. اچھا اس کے لیے بھاگم بھاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا اڈے میں چلے جائیں. اس کو کہیں گے جس کو سٹارٹ کرو دھواں دے رہی ہے, اسے وہیں پہ بلاک کر کے کہیں کہ جی یہ جب تک اس کی ٹیوننگ نہیں ہوگی یہ سڑک پہ نہیں آئے گی. اس کے علاوہ پھر جس طرح باقی معاملات ہیں یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور معذرت کے ساتھ اس کو لکھنے والے مستقبل کا افریقہ قرار دے چکے ہیں. اور ساؤتھ ایشیا سے جو اگلی ہجرت ہوگی, ایک ہوتا ہے نا کوئی ڈیاسپورا, معاشی حالات اچھے نہیں, کوئی جی جناب علیحدہ ریاست بن رہی ہے, انڈیا میں پرابلم ہے, ہمارے ملک سے لوگ چلے گئے. جو اگلی ہجرت ہے اس کی جو چیز وجہ بنے گی وہ آپ کے ماحولیاتی حالات ہوں گے. آپ اس کو ہجرت کی وجہ دے دیں, اسے آپ کلائمیٹک یا انوائرمنٹل ڈیاسپورا وہ ہوتا ہے جو جبرن ہجرت کرے. مطلب دیکھیں نا, آپ ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں, جی آپ کے پاس زمین تھی, آپ نے اچھا اناج صاف ستھرا اناج گھر منگوا لیا, آپ کو پتہ ہے پانی صاف نہیں ہے, آپ گھر کے اندر فلٹر لگایا, جاتے ہوئے اسی کا 2-3 لیٹر ساتھ لے گئے. ہوا کا کیا کریں گے؟ اور یہ بات مجھے کہے ہوئے ویسے تو کم از کم 5 سال ہوئے ہیں. اب اگلی پروڈکٹ جو آپ کی مارکیٹوں میں آئے گی وہ آکسیجن کے سلنڈر یا چھوٹے سلنڈر جو ہیں وہ آئیں گے. اب یہ میں نے کیا تو نہیں ہے نا, میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ نے 2021 میں ایک بات کہی تھی, میں مایوسی پھیلانے پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن چونکہ آپ نے لیکن حقیقت بھی تو بتانی چاہیے نا کہ لاہور جو ہے اس کی عمر 5 سال رہ گئی, اس بات کا جسٹ یہ ہے. جی اور سیاہ دور لاہور کا اس وقت چل رہا ہے, سیاہ خون, لاہور کا خون سیاہ ہو گیا. یہ کیا ایشو تھا؟ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں ہجرت ہونے جا رہی ہے, اسی طرح لوڑیاں انہوں نے سارے ہو. نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, جس طرح آپ اینکر ہیں, آپ فل ٹائم صحافی ہیں, میں لکھتا بھی ہوں, میں یہ پروفیسر ہوں, تو پروفیسر اگر آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ اس میں ہوتا ہے کہ آپ نا انڈیکیٹرز لیتے ہیں.
مثال کے طور پہ پاکستان اس وقت دنیا میں سالانہ آبادی میں اضافے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے. خیر نال. جب یہ بات میں نے لکھ کے بھیجی تو مجھے کال آ گئی کہ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے چین کدھر جائے گا، پہلے پہ تو انڈیا ہے تو دوسرے پہ چین ہے. میں نے کہا جی اپنی انفارمیشن کریکٹ کر لیں، ہم چائنا کو کراس کر چکے ہیں، ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ آلموسٹ 0 ہو چکا ہے اور ہمارا 60 لاکھ ہوا ہے. اب سب سے بنیادی وجہ آپ کا اب نارمل پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے. نمبر 2، گندا مٹیریل جو جلتا ہے وہ ڈیزل کی شکل میں جلے، آپ ٹیوننگ نہ کرائیں، آپ کے اینٹوں کے بٹے ہوں، تو یہ سارا کچھ جب بندہ وہ مانیٹر کرتا ہے نا. اب دیکھیں وہ جو حکیم ہوتے ہیں نبض پکڑ کے، آپ میں مثال دیتا ہوں، آپ موٹر وے پہ چڑھیں، آپ دائیں بائیں دیکھیے گا آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اشتہار نظر آئیں گے. اب 60 لاکھ کی آبادی کے لیے اگر آپ 10 لاکھ گھر بھی بنائیں، 10 لاکھ گھر آپ 5 مرلے کا بنائیں تو 50 لاکھ مرلے کو ذرا ایکڑ میں کنورٹ تو کریں، آپ کی طبیعت ٹھکانے آ جائے گی. اور یہ ہو ہی جا رہا ہے. مطلب وابڈا ٹاؤن، پولیس ٹاؤن، فلان ٹاؤن، بھئی جو پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے کہیں رہنا بھی تو ہے. ایسی تو اور میں ایک راز انکشاف کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو انٹرنیشنل لنکیجز، ظاہر ہے رابطے میں ہوتا ہوں میں، جو بندے ہیں تو ان سے میں اگر کوئی بھی پوچھوں کہ آپ پاکستان کب آ رہے ہیں تو آپ کی وساطت سے میں بتاتا چلوں کہ ایڈوانس کنٹریز کے جو ان کے اہم لوگ ہیں یا پروفیسر ہیں ان کو اب باقاعدہ منع کیا جاتا ہے کہ اس موسم میں ساؤتھ ایشیا میں مت جائیں. ہاں اچھا تھوڑا سا اضافہ کر لیں، صرف لاہور یا دیگر شہروں کا رونا نہ روئے، یہ پورے ساؤتھ ایشیا کا حال ہے. لیکن اس میں سر لاہور، ملتان، فیصل آباد، اوکارا، دہلی، اس کے سراؤنڈنگ، ہاں جی، چندی گڑھ، ہریانہ، اب ایک نئی سٹیٹ بن گئی. پہلے پنجاب سے. انڈیا اس شیپ میں ہے، تھوڑا سا نیچے جا کے نا بریک ہو جاتا ہے، اوپر سے چوڑا ہے. نیچے والے کے دونوں طرف سمندر آ جاتا ہے، اوپر والا آپ جو کہہ لیں 80% پاپولیشن ان کی اس کا شکار ہے. اچھا اب پھر بات اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو اب انڈیا سے پوچھیں کہ وہ نعرے لگاتے ہیں وی آر سیکولر، وی آر ڈیموکریٹک، بلا بلا بلا، وہ یہ کہتے رہتے ہیں. ان سے بندہ پوچھے انڈیا کا ایریا چونکہ زیادہ ہے، 4 پاکستان ہو تو ایک انڈیا بنتا ہے، ان کے پاس ایوریج ہر 5 دن بعد کسی نہ کسی علاقے میں ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ بارش برسا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے. پچھلے سال کجریوال نے اعلان کیا، اب پتہ نہیں ان کو یہ ضد ہے کہ لگے گا کہ ہم پاکستان کی کاپی کر رہے ہیں. تو بھئی کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے پہلے ایٹم بم بنایا تھا، اس کے بعد ہم نے بنا لیا. تو اب انڈیا والوں سے کو پوچھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ گریٹر انڈیا کے خواب، وہ گدڑ. سر یہ اس پہ تو میں کروں گا. سر آپ نے جو مصنوعی بارش کا جب آئیڈیا دیا، یہ آپ کے ذہن میں کیسے ہے اور کیا گورنمنٹ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اگر مصنوعی بارش سے فائدہ اٹھایا جائے کس حد تک یہ کنٹرول ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں اپنا نام نہیں لوں گا، پاکستان سے ہی یہ آئیڈیا پوری دنیا کو گیا کہ اگر آپ کے ہاں آلودگی ہو تو آپ اس کو ختم. اور یہ بھی بتا دوں اگر بارش کر لی جائے تو امیجیٹ افیکٹ آتا ہے، چونکہ سارے کا سارا مواد زمین پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ فضا بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. تو کیوں نہیں کی جا رہی یہ اب آپ ارباب اختیار سے پوچھیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے. ایک آپ کا ایئرپورٹ تھا والٹن پہ جہاں سے مطلب جہاز اڑایا جا رہا، وہ بک چکا ہے. اب نیا ایئرپورٹ اس کو 3 سال ہو گئے ہیں بنتے ہوئے. اب ایئرپورٹ پہ جو سمپل ایک ہینگر ہوتا ہے، ایک جہاز ہے آپ کے پاس سول انتظامیہ کے پاس، وہ اڑنے کے لیے اب اس کے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو پچھلی بارش ہوئی تھی وہ آپ کی سول انتظامیہ نے نہیں کی تھی، وہ ملٹری ایوییشن والوں نے کی تھی. اور اب بھی جو صلاحیت حاصل کی ہے، میں یہ ڈسکلوز کر دوں کہ پاکستان اب مقامی طور پہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے. ویسے یہ اتنی عجوبے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام دنیا میں 40 سال سے ہو رہا ہے. تو اب بھی جو منڈے کو چانس بن رہا ہے تو یہ آپ کی ملٹری ایوییشن والے جو ہیں وہ اس میں اپنا انپٹ دے رہے ہیں. آپ کی سول انتظامیہ جو ہے ان کے پاس آپ اب بھی چلے جائیں، وہ بڑے پیار سے، بڑے میٹھے اور بڑے نرم جھوٹ بول کے
آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دے دیں گے۔ تو یہ سول انتظامیہ کے اس میں آپ فیلئر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب پہلی دفعہ میں تجربہ کرنے جا رہا تھا تو اس کے بعد میں نے فون کیا، ایک بیوروکریٹ ہی تھا پی ڈی ایم اے میں، تو میں نے سارا کچھ بتا دیا، تو اگر وہ سیریس ہوں تو کم از کم آگے سے کال کر دیتے، پھر آپ کا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن یونٹ ہے وہ میری ہی کہی ہوئی باتوں کو رپیٹ کر کے تو انٹرویو دے دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہو رہا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نہیں مجھے پتا سر، آپ کو ہم جانتے ہیں، ہمیں یہاں سے پی ایچ ڈی اپنی کی، آپ سے اکثر ملاقات۔ مطلب دیکھیں، اب تو جہازوں کو چھوڑیں، اب تو آپ ڈرونز کے ذریعے کر سکتے ہیں، مطلب ڈرونز ہیں، اب میں 60-70 لاکھ کا سر یہ ویسے اگر یہ مصنوعی بارش کے میتھڈ کو اپنایا جائے، کیا یہ ٹو ایکسپینسو ہے کہ گورنمنٹ؟ نہیں، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ نمک کتنا مہنگا ہے پاکستان میں؟ اچھا، یہاں ہم نا الٹا سوچنے والے ہم نے رکھے ہوتے ہیں۔ جی مثال کے طور پہ بہاولپور یونیورسٹی سے بظاہر اس کمیٹی میں وہ صاحب آئے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نا نمک جو برسے گا تو وہ تو زمین کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو پھر میں نے ان کے کان میں کہا جی آئندہ یہ بات نہ کہیے گا، چونکہ 1 اسکوائر کلومیٹر جس میں 250 ایکڑ آتا ہے، اس کے لیے 1 کلو نمک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو 1 کلو نمک دوں اور 250 ایکڑ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو کہوں ڈاکٹر صاحب اس میں بکھیر دیں، تو آپ کہیں گے سر جی کو کرنے والی بات کریں۔ مطلب وہ یو اے ای والے پاگل ہیں۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں، آپ کے جتنے لاکھ یا 2-3-4 کروڑ لگنے ہیں، اتنے کا پانی بھی آپ کی زمین کو میسر آ جانا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، ڈینگی سے لوگ مر رہے ہیں کیونکہ بارشیں ہوئی، بیمار ہو رہے ہیں۔ اگر منڈے کو آپ بارش کر لیتے ہیں تو سردی آ جائے گی، سردی آ جائے گی، اور کچھ ہو نہ ہو آپ کی ڈینگی سے بھی جان بچتی ہے۔ اس میں خرچہ نہیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں الٹا آپ کو فائدہ ہوگا۔ مثلا آپ کی زمین سیراب ہوگی، ایسے ہی ہے، آپ کی آلودگی ہیلتھ ایشوز بہتر ہوں گے، اور آپ نے کتنے کروڑ لگائے کہ وہ ڈینگی والے یونٹ کھولے ہوئے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ جب سردی شروع ہوگی ڈینگی مر جائے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک جوک سنا دیتا ہوں۔ جس طرح ایک رپورٹر ہی آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ نا اچھا سر یہ مصنوعی بارش ہے تو اس کا اثر پورا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی اس کا نام غلطی سے مصنوعی رکھ دیا گیا ہے، اصل میں یہ مین میڈ رین ہے۔ بادل وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ بادل آ گئے ہیں، ہیومیڈیٹی پوری ہے، آپ نے اوپر جہاز چڑھا کے نمک اور دیگر مٹیریل چھڑک دینا ہے۔ یار ڈاکٹر صاحب میں اب آپ کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہتا، آپ چاہیں تو بادل بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا آگے سوال میرے سے نہ کیجیے گا کیونکہ پھر وہ میرے پہ تنقید ہوگی۔ آپ چاہیں تو آپ چٹے دن میں دھوپ نکلی ہو آپ بادل بھی بنا سکتے ہیں۔ ہاں وہ چیز مہنگی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ بگ نان سینس ہے، یہاں کھانچا لگانا ہے کہ 32 کروڑ لگے گا، اتنا کروڑ لگے گا، یہ سب بکواس ہے۔ جہاز نے اڑنا ہے، اس نے نمک بکھیرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے ساتھ کہ اتنے کا پانی بھی آپ کو آپ کی زمین کو۔ لیکن مجھے ایک سوال میرا یہ ہے، یہ کتنی بارشیں ہو جائیں لاہوریوں کی چلو اذیت سے نکلیں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ایک ہو جائے، وہ کتنے دن اس کا اثر رہے گا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ چونکہ آئیڈیا دنیا میں پہلی دفعہ دیا گیا تو آپ کا جو میٹ ڈپارٹمنٹ تھا، جو بھی اس کا ہیڈ ہے آئی ڈیم کیئر، اس نے کہا تھا نہیں اگر آپ لاہور شہر پہ کر بھی لیں گے تو سراؤنڈنگ سے پھر آ جائے گی۔ وہ بوندا باندی تھی، اور آج میں آپ کی وسادت سے آپ کی دوستی کے لحاظ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس ٹائم سے ایگری نہیں کر رہا تھا جس وقت جہاز اڑا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا تھا کہ سورج چڑھتے سے پہلے کریں یا سورج غروب ہونے کے بعد کریں، کیونکہ اس وقت ٹمپریچر اس میں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بادلوں کا ٹمپریچر نا -5 کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس وقت دن اور رات کے ٹمپریچر میں 50% ڈفرنس آ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ فرسٹریشن ہو گئی، پھر بھی مہربانی ہے محسن نقوی کی کہ اس نے یہ فیصلہ کیا، وہ بھی بوندا باندی والی بارش تھی۔ اور دوسرا کام کیا ہوا تھا، اس دن ہوا کا رخ تھا گجرانوالے کی طرف، لاہور میں بارش کم ہوئی تھی، مرید کے کاموں کی میں زیادہ ہو گئی تھی،
اس کے باوجود آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 5 دن ٹھیک رہا تھا. 5 دن بہتر. ڈاٹا ہے ہمارے پاس, میں نے اس کو آبزرو کیا تھا, اس کو ریکارڈ کیا تھا. 5 دن. تو سر اس کا مطلب ہے کہ معذرت کے ساتھ ہم پھر اپنی عیاشیوں میں, اپنے پروٹوکول میں, اپنے پرکس نہیں, سول بیوروکریسی, سول بیوروکریسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ, اور عام آدمی کو اس کی زندگی کو سیو کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ کہ جو بہانے. انٹرنیشنل اسپائی ایجنسیاں ہوتی ہیں نا, تو وہ ایک رشین جاسوس تھا, اس نے کہا تھا کہ ہم ایڈمنسٹریشن میں نا ایڈمنسٹریٹو پروسٹیٹیوٹس بھرتی کر دیتے ہیں, ہم ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام یہاں نہیں ہونے دیتا. یہ سخت الفاظ ہیں لیکن میرے نہیں ہیں, وہ بندے کے ہیں, آپ اس کی کتاب پڑھ لیں, گرینڈ ڈسیپشن, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, کہ نہ کام کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا. مثلا جب میں اجازت لے رہا تھا, میں اپنے طور پہ تیار تھا, میں نے فنڈز اکٹھے کیے ہوئے تھے, اس وقت تو تھا 30,000 روپیہ گھنٹہ وہ جہاز کا لے رہے تھے, اور نمک کی کیا قیمت ہونی ہے. ایسے ہے. تو وہ مجھے جو متعلقہ حکام تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں نمک نیچے گرے گا, اور مجھے کوئی نہ 5 محکمے گنوائے گئے تھے. آپ 4 کر لیں کہ آپ پہلے جائیں ان کے پاس اور ان سے اجازت لیں, تو پھر آپ کو ہوگا. تو اس سے باقی اندازہ آپ خود کر لیں. ایسا کیوں بیہیویئر ہے سر؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں. نہیں, یہ ہمارے پروگرام کا حصہ تو نہیں, لیکن ہر جگہ کا حصہ سر, لیکن ہر جگہ, چلیں ایک سوال میں کرتا ہوں, ہر جگہ جب کوئی اچھا آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے, کوئی آپ آئیڈیا کوائن کرتے ہو, دیکھیے پہلے آپ کلونیل ملک تھے, گورا یہاں پہ موجود تھا. اب گورا یہاں پہ آپ کی نا سول بیوروکریسی اور کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ کی شکل میں موجود ہے. وہاں سے قرضہ آتا ہے, یہاں پر وہ اس کی بندر بانڈ ہوتی ہے, اس کے وہ واپس جا کے وہاں پہ وہ جائیدادیں خرید لیتے ہیں, اور اس بات کو رہنے دیں گے. سر اس میں ہیلتھ کے کون کون سے جو ایشوز ہیں, یہ آنکھوں میں پانی کیوں آتا ہے, واٹری آئز کی وجہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سانس آپ نے 24 گھنٹے لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ پھر بھی سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب آلودگی ہے, مطلب ایک جگہ پہ دھواں ہے, مطلب پنجابی کو تو چھلیاں ہی بھنن ہے وہ, تو تانوں بمشکل مطلب اپنے حصے نہیں 2-3 بن کے تسی کہو گے یار تمہیں تو پر. تو آپ جب رہ ہی اس ماحول کے اندر رہے ہیں, تو وہ آپ کے لنگز کو, اب لنگز ہارٹ کے بعد دوسرا اہم آرگن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈسٹرب ہوگا. ہاں اس میں ابھی ہاہاکار اس لیے نہیں مچ رہی کہ متاثر میں بھی ہو رہا ہوں, آپ بھی ہو رہا ہوں, لیکن ہم گریجول ہو رہے ہیں, تو اس لیے ابھی وہ شور نہیں مچ رہا. نہیں سر, یہ میں نے ایک پچھلے دنوں خبر دیکھی تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ از مور ڈینجرس دین کرونا. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں کرونا ہوتا تھا سلیکٹڈ لوگوں کو, اور وہ ہو گیا, آپ نے سائڈ لائن کر دیا, ان کی کوئی احتیاط کر دی. تو یہ تو ایسی وبا ہے کہ جسے بندہ کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ میں بچوں گا. اس کا اور کرونا کا فرق یہ ہے کہ کرونا سے سڈن ڈیتھ ہوتی تھی, اس سے گریجول ہوگی. اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ اس کا وے آؤٹ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. ہاں, اگر یہ نہ کریں تو عام آدمی کیا کرے؟ گورنمنٹ نے تو نہیں, ویڈیو عام آدمی کا یہ ہے کہ عام آدمی اپنی امیونٹی بڑھائے, لیکن اب عام آدمی بیچارہ روٹی پوری نہیں کر پا رہا, تو امیونٹی تو اچھے فروٹ اور ڈرائی فروٹ سے بڑھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ایک ایکسپیریمنٹ میں اور کرنے لگا ہوں کہ یہ مثلا ظاہر ہے ہوا گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے تو آنی ہے, تو جالی کے اوپر آپ کوئی بریک کپڑا پردے کی شکل کا لگا لیں تاکہ ہوا اندر آئے, اس کے ساتھ جو پارٹیکلز ہیں وہ نہ آ سکیں. اس کے علاوہ بس پھر ہم رحم و کرم پہ ہیں اور انتظار کریں. بابو لوگ تو گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے نکلتے ہیں. دیکھیں ان کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, ان کے کمروں میں ایئر پیوریفائر مشینیں لگی ہوئی ہیں, ان کی گاڑیوں میں لگی ہوئی ہیں, ان کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں. تو اور انہوں نے تو حساب لگایا ہوا ہے, اور جو زیادہ امیر آدمی ہے وہ تو چھٹی لے گا, باہر چلا جائے گا. یا آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ ندن ایریا میں چلے جائیں, آپ بلوچستان کے کسی حصے میں چلے جائیں, وہاں نہیں ہے. صرف پہاڑی علاقوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ پلانٹیشن کی وجہ سے نہیں, وہاں آبادی کم ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی, مطلب ٹرانسپورٹ چلے گی تو وہاں دھواں آئے گا. سر ابھی آپ نے ٹرانسپورٹیشن پہ, میں نے دیکھا آپ کا زیادہ فوکس ٹرانسپورٹیشن ہے, تو ابھی چائنا جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکلس کی طرف جا رہا ہے, رینیویبل. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا نقصان کتنا ہو رہا ہے, اور اس کو ریپلیس کرنے والا, یا تو آپ رول بنائیں کہ بھائی موٹر سائیکلیں جو ہے نا کم از کم ان کو فوراً آپ الیکٹرک کریں. ٹھیک ہے, کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہو,
مطلب آپ لوگ آ جاتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, باقی کوئی نہیں آتا. جو سول بیوروکریٹس ہیں ان کا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کے اندر رونیت کتنی ہوتی ہے, وہ گفتگو کس سٹائل سے کرتے ہیں. وہ کم وقت اتنا بھی بودر نہیں کرتے کہ اچھا یار ہم ایک پروفیسر سے بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں میں مثلا کسی سیکٹری کے دفتر کے باہر جا کے آپ کے خیال میں چٹ بھی دوں گا تو مجھے نہیں ملے گا, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فیصلہ اس نے کرنا ہے, فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ تو میں نے نہیں کرنا. آپ مجھے اجازت دے دیں, میں چلیں کوئی جو ہے ڈرون یا جو کرائے پہ جہاز ملتا ہے اس کو لے کے کیا جا سکتا ہے. یہ نان سینس ہے کہ یہ بہت مہنگی ہے, بگ نان سینس کہ جی نمک گرے گا نقصان ہوگا, بگ نان سینس. کمی ہے تو صرف اور صرف ایک چیز کی, ول اور نیت کی. تو رینیویبل انرجیز کے جو ریسورسز ہیں سر, اس سے بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے جی, کہ آپ پانی سے بجلی بنائیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک سروے میں تو اپنے طور پہ کرتا ہوں نا, کہ جہاں پر نا تیل سے بجلی بنتی ہے ان علاقوں میں گیا تو جو ان کے قریب کے سراؤنڈنگ کے علاقے تھے وہ لوگ کہتے تھے جی ہمیں اسکن کی پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے. جی جی. تو نہ آپ ونڈ مل لگاتے ہیں نہ آپ پانی سے بجلی بناتے ہیں. اور اسی طرح آپ اب جو الیکٹرک وہیکل ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ٹرک اور بسیں چل رہی ہیں ان کا کچھ ہوگا تو پھر بات بنے گی نا. سر ہم اپنے کوسٹل ایریاز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ونڈ مل کے لیے؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ کوسٹل ایریا میں ایک فینومینن ہوتا ہے کہ دن اور رات میں نا ہوا چینج ہوتی ہے اور ضرور بڑھتی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, پچھلے سال ایک انگلش اخبار میں خبر چھپی تھی جس میں کراچی کے تاجروں نے باقاعدہ کمپلین کی تھی حکومت سے کہ سول بیوروکریسی ہمیں ونڈ ملز لگانے کی اجازت نہیں دے رہی. فنڈز کی بات نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں جہاں سول بیوروکریسی لوگوں کو پرمیشن نہ دے رہی ہو یا اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہو تو وہ مصنوعی بارش کرنے دیں گے. ان کو کیا اس میں بینیفٹ ہے روکنے میں؟ یہ اب پھر بات اور طرف کو چلی جاتی ہے. دے آر میڈ, ان کا نا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح رکھنا ہے. اچھا سر, ایک اور سوال جو عام شخص کے ذہن میں آتے ہیں, میں بھی آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں, بلکہ آج آپ نے میری پروگرام سے پہلے اصلاح بھی کی, جو کاربن امیشن کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے انڈسٹریل کنٹریز ہیں, چائنا ہو گیا, انڈیا ہو گیا, ٹھیک ہے, یورپ میں بہت زیادہ انڈسٹری. اچھا یہ جہالت ہے. وہ کہتے ہیں کاربن امیشن کی وجہ سے دنیا کا جو کلائمیٹک چینج آ رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. یہ اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے کہنا پڑے گا, میرے کولیگز ہیں جیوگرافر بھی اور دیگر جاہل لوگ ہیں, مطلب وہ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں پروگرام چل رہا ہو نا کہ اس امیشن میں ہمارا حصہ اتنا ہے. جی جی. لیکن یہ کاربن امیشن کا اس سے اسموگ سے ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے. کاربن امیشن کا لنک ہے صرف گلوبل وارمنگ سے, درجہ حرارت بڑھتا ہے. اچھا ان کو پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جتنی کنجیشن ہمارے ہاں ہو چکی ہے اور جتنی گرینری ہمارے ہاں کم ہو چکی ہے. مطلب دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پر گرمی بڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ 70% جو کاربن امیشن ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری سے آتا ہے, لیکن وہ صرف کاربن آتا ہے. اس طرح کا آلودگی اور غلیظ دھواں کینیڈا کے اندر, یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, آپ کی نئی گاڑی ہے, کھڑی ہے اور سٹارٹ ہے تو آپ کو فائن ہوگا. وہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, جو آپ کے گھروں میں ہے وہ ہمارے عجائب گھروں میں جا چکا ہے. اب آپ اپنی سڑکوں پہ جائیں, 80-82 ماڈل جو ہیں آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب وہ دھواں نہیں دے گی تو اور کیا دے گی؟ مطلب پولیس والوں کی اپنی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, جب میں سب سے زیادہ ہنستا ہوں تو وہ دھواں دے رہی ہوتی ہیں جنہوں نے ان گاڑیوں کو پکڑنا ہے جو دھواں دیتی ہیں. تو سر یہ کب تک چلے گا, مارچ تک کہ فیبروری تک؟ یہ جب تک دوبارہ گرمی نہیں آتی. یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ مارچ میں چونکہ پھر دن بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے, گرمی بڑھنا شروع ہو جائے گی, اس وقت تک آپ اسی پہ زندہ ہیں. ہاں جس طرح بھی نظر آ رہا ہے, ابھی تک کی خبر ہے کہ میڈیا چونکہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, آپ کی بھی مہربانی ہے کہ آپ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ منڈے کو نا ایک سپیل آ رہا ہے بادلوں کا,
جو پنڈی, گجرانوالا, جیلم اور ہو سکتا ہے وہ لاہور کو بھی ٹچ کرے, تو ایک امکان پیدا ہوا ہے, ایک امکان ہے کہ اللہ کرے. امکان ہے. لیکن اب پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا کس سے لیتے ہیں, کہ کب کس وقت ٹائم کون سا چوز کرتے ہیں. اور ابھی تک اس وقت تک جب جہاں میں گیا ہوں, جتنا میں نے ان پٹ دیا ہے, یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ, یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے پلے سے کرتا ہوں. اب اپنے پلے سے پلے سے. کبھی گورنمنٹ نے آپ کو اس پہ کوئی اپریسیشن ہوئی ہو؟ گورنمنٹ کی بات بہت دور کی ہے. آپ کے مزاج کی اگر بات میں کروں تو جب میں نے تجربہ کیا تھا تو اس وقت کا جو وائس چانسلر تھے یہاں پہ, میں تھے ہی کہنا پڑے گا مجھے, علامہ جی تھا کہنا چاہیے, ڈاکٹر نیاز. تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر وہ پروجیکٹ کیا, ایک میں نے تجربہ کیا, تو آپ کم از کم اس کی کوئی, تو وہ یوں کھجلایا انہوں نے, کہتے کون سا تجربہ, وہی تو نہیں پتا. ڈاکٹر نیاز کی ریاض, نیاز, ڈاکٹر نیاز صاحب. جبکہ اس چیز کو 30 کے قریب اخبار اور میڈیا چینلز کور کر چکے تھے. اس بندے کا میرے سے بغض کا یا اس کام سے بغض کا یہ حال تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا, وہ جن رپورٹروں کو کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا, وہ میرے بھی جاننے والے ہیں. اچھا, یو وی سی صاحب کی طرف سے بھی کوئی آپ کے مسئلہ جائے؟ میں کہتا ہوں انہوں نے اون ہی کرنے سے, انہوں نے کہنا پروجیکٹ, کیڑا پروجیکٹ, جبکہ 30 اخبارات میں, وہ 30 چینل اور اخبارات میں وہ خبر چلی. میرا پی آر او آفس جو ہے یونیورسٹی کا, وہ لوگوں کو ڈاج کرتا تھا. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیوں, اس کو اوپر وی سی سے انسٹرکشن. اس بات کو بھی چھوڑ دیں. پھر محسن نقوی نے فیصلہ کیا, اب وہ وزیر اعلیٰ ہے, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وزیر, اچھا اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, وزیر اعلیٰ تھے, تو سب الرٹ ہو گئے. جو ایکٹنگ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد ہے وہ بھی الرٹ, فون یہاں تک کرتا تھا کہ مجھے گاڑی لینے کے لیے بھیج دیتا تھا. اچھا, کہ جی آئیں. جب محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے, اب پتہ چل گیا تو الرٹ کہ جی یہ بندے کو کہیں کو پوسٹ نہ مل جائے یا کلک نہ ہو جائے. تو جب بارش ہو گئی اس وقت پھر بی بی سی, الجزیرہ, یو کے انڈیپینڈنٹ, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دی. تو آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ مجھے کوئی اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ تک نہیں دیا. اور اگر آپ پوری بات جاننا چاہیں, جو کہ آپ کے دوستی ہے, اس کے میرا خیال ہے 3 ماہ بعد مجھے سیٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. سیٹ سے ہٹا دیا؟ سیٹ سے ہٹا دیا کہ تسی خدمت کیتی ہے, آئیڈیا دیتا جے ناؤ یو ڈونٹ ڈیزرو. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی انعام شنام ملا ہوگا, آپ کو کوئی اور چیز ملی ہوگی. تو پھر وہ جب مجھے اتار دیا گیا, حالانکہ میں آلریڈی ایکٹنگ کام کر رہا, پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہاں مجھے انعام ملی. تو اس کا مطلب ہے سر آج آپ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں اپنی سروسز دینے کے لیے. اور میں کیا کروں, میرا کام ہے یہ, میری ذمہ داری ہے یہ. میں پروفیسر ہوں, جینون پروفیسر ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو میں تو یہ نہیں کروں گا کہ سر کبھی آپ نے اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل کولیبوریشن کرنے کی کوشش کی ہے مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسر صاحبان سے کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے ساؤتھ ایشیا کا, یہ بلکہ کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ ڈیزاسٹر, تو میں نے نا انڈیا لاسٹ ایئر جب کجریوال نے فیصلہ کیا نا, تو انڈیا کے صحافیوں سے رابطہ کیا, چونکہ میں خود بھی فری لانس جرنلسٹ ہوں. جی جی. تو وہ اسی زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے وہاں سے فیڈ بیک ملا. کہتا بھیا یہاں پہ نا واٹر کیننز آتی ہیں, وہ اوپر کو منہ کر کے پانی چھڑکاتی ہیں, جو اب آپ کے شہر میں بھی ہو رہا ہے. اب یہ بھی مطلب کیا اس کا لیول کتنا ہے, آپ نیچے سے چھڑکاؤ کر رہے ہیں, اس سے تو بہتر یہ اتنے پانی سے آپ سڑک دو دیں تاکہ مزید مٹیریل اوپر نہ جائے. تو آتا ہے گاڑی ایک آتی ہے, اب فگر آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں, تو کوئی 7-8 ہزار خرچہ بنتا ہے, باقی بل اتنے کا بن جاتا ہے, بارش نہیں ہوگی. اچھا, اب وہاں پہ پھڈا یہ تھا کہ کجریوال تھا عام پارٹی سے, اوپر تھی بی جے پی, انہوں نے ہونے نہیں دی. لیکن اب وہ بھی اتنے مجبور ہوئے ہیں کہ ایک جو خبر آئی ہے ریلائبل, میں نے سنی بھی ہے ان کے وزیر ماحولیات کی, کہ وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی بات اہم ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ جس دن انڈیا سے ہوا پاکستان کی طرف آتی ہے تو کام زیادہ خراب ہوتا ہے. ابھی ہماری سی ایم صاحبہ نے ابھی تو وہ جنیوا گئی ہیں, برطانیہ کا دونوں ٹورز تھے,
تو وہ کہہ رہی تھی کہ کلائمیٹ ڈپلومیسی، ہاں یہ اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر تنقید کافی آئی ہے کہ اب یہ نہیں تنقید آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ سیاسی بنیادوں پہ ہر کام کو لیں گے، دیکھیں نا آپ ایک پارٹی سے میں دوسری پارٹی سے ہوں، یہ دونوں ملکوں کو سوچنا ہوگا کہ زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے، پہلے بچ تو لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فائٹ فار دا انوائرمنٹ، مطلب یہ اسے نا گرین پالیٹکس کہا جاتا ہے کہ چلو پہلے مثلا چائنا مصنوعی بارش بہت کرتا ہے، انہوں نے ویدر سسٹم لگایا ہوا ہے، تو ہوتا گیا کہ جب وہ بارش کرتے ہیں تو انڈیا کے بادل چائنا کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ سمارٹ لوگ ہیں، ان کے دریا خشک ہونے شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے سسٹم لگایا ہوا ہے۔ پھر سیاست اس میں اس طرح بھی آتی ہے کہ آپ نے دبئی والوں کو بلایا جو کہ باہر سے ٹیکنالوجی، تو چین آپ کے ساتھ ہے یہاں سے لے لو، لیکن وہ اس میں بھی پالیٹکس آ گئی تھی، اور چائنیز ایکسپرٹ بھی زیادہ ہیں۔ نہیں، اگر مریم نواز شریف صاحب اور سی ایم پنجاب یا ہریانہ کے 2-3 سی ایم مل جائیں تو یہ مل کے کوئی بہتری لا سکتے ہیں؟ بہت بہتری آپ کا تو نہیں میں کہہ سکتا پورا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتر صورتحال کو کچھ کم کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو گندم جلاتے ہیں، ان کو جرمانہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کا نا گندم کی کٹائی کے بعد، کٹائی کے بعد قانون کا ایک رول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں سائیکالوجی بھرے۔ آپ انہی کسانوں سے وہ جو مثلا 1 ایکڑ زمین ہے اس میں سے وہ جو بھوسا انہوں نے نکالنا ہے، جو جلاتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں بھئی ٹریکٹر چلاؤ گہرا، اس کو اکٹھا کرو اور لا کے ہمیں بیچ دو، اور بیچنے کی قیمت آپ اتنی رکھیں جتنے کا ٹریکٹر جلنے پہ فیول لگتا ہے، تو آپ کی بچت ہوگی۔ لیکن آپ کہیں کہ یہ صرف اس سے ہوتا ہے، دس از اے بگ نان سینس۔ مثال کے طور پہ یہ اور 2 ہفتے ہیں، اس کے بعد وہ سب اگلی فصل کی تیاری کریں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن سموگ آپ کی فروری کے اینڈ تک چلے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی میڈیا پہ سب سے زیادہ فوکس اس وقت جو پاکستان کے پرنٹ میڈیا پہ جتنا میں نے پڑھا ہے، چونکہ انڈیا میں اور پنجاب میں، ہمارے بھی پنجاب میں چندی گڑھ، ہریانہ پروونس اور جو انڈین پروونس، وہاں چونکہ گندم کی کٹائی کے بعد بھوسے کو جلایا جاتا ہے، چاول کی کٹائی کے بعد بھوسے کو وہ جلایا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹو شفٹ دا بلیم، حکومتوں نے پھر کچھ نہ کچھ الزام تو کسی طرف لگانا ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ ان لوگوں سے یہی سوال اس وقت پوچھیں کہ جب وہ فصلیں کوئی وہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ ٹھیک، وہ جلا کے دوبارہ ہل چلا کے نئی فصل بھی اگا دی گئی، پھر سموگ کہاں سے آتی ہے؟ مینی فیکٹرز۔ ویورز، آپ نے منور صاحب کی بات سنی، ڈاکٹر صاحب ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ان کی رائے کے پیچھے اتھینٹسٹی اس لیے اسپیشلائزیشن ہے۔ وہ پلیٹو نے کہا تھا نا کہ آئیڈیل اسٹیٹ کا جب اس نے کانسیپٹ دیا تھا، میں نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھا تھا کہ جب آپ نے کسی بھی معاشرے کو ترقی دینی ہو، وہاں ایک فنکشنل اسپیشلائزیشن ہو، ایک نان انٹرفیئرنس ہو۔ جتنی بھی میں نے ان کی ڈسکشن سنی، انفارچونیٹلی سول بیوروکریسی کی طرف سے جو رویہ آیا، جو فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے، اس کو بھی اون نہیں کیا جا رہا، اور نان انٹرفیئرنس بجائے اس کے ان کو آگے لایا جائے، ان سے دیگر ایکسپرٹس کو بھی آگے لایا جائے کہ یار اس مسئلے کا حل نکالا جائے، مگر وہ انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہے، ڈومیننس اتنی زیادہ ہے، اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا میں ہے گا تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے گا، تو باس از آلویز رائٹ، تو مائٹ از رائٹ، جو قانون ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے جو انوائرمنٹل ایشو ہے، جسے میں نے لیتھل ایشو کا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اسے کولیبریٹ کیا، میری اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کیا، سیکنڈ کیا کہ ہاں یہ لیتھل ایشو ہے، وہ کنٹین ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔